جتنی تیزی سے ویکسین کا کام اس دفعہ ہوا ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سارز اور مرز کو 10 15 18 سال ہو گئے ان وائرسز کو، ان کی ویکسین ابھی تک نہیں بنی۔ پہلے 3 مہینے میں اس ویکسین کے ٹرائلز شروع ہو گئے ہیں، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن ہمیں اس ویکسین کا انتظار میں کام روک نہیں دینا چاہیے، کیونکہ میری نظر میں وہ ویکسین ابھی 12 سے 18 مہینے دور ہے، فرام لیبورٹری ٹو مائی آرم۔ وہ بھی سال سے 1.5 سال لگ سکتا ہے۔ اس 1.5 سال کے بیچ میں ہمیں ایک برج بنانا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے ایک پل بنانا ہے کہ جس پہ سے انسانیت گزر سکے محفوظ طریقے سے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے دوائیوں کو منتخب کرتے ہیں، تو وہ ہم رینڈمائز کلینکل ٹرائلز کی بیسس پہ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ جاننی چاہیے آپ کے ناظرین کو کہ وہ ابھی تک نہیں ہوئے، نہ ہی ان کی توقع کی جا سکتی ہے 3 مہینے میں۔ تو جو ابھی تک ریسرچ ہے وہ کیس سٹڈیز ہیں، وہ کیس کوہورٹس ہیں، ان کو آپ ٹرائلز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں وہ ایک پہلا سٹیپ ہے اس طرف۔ اس کیس سٹڈیز کے اندر میفلوکوئن کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ میفلوکوئن کا فائدہ ہے۔ ایک اور دوائی تھی کلیٹرا، اس کا ایک آرٹیکل آ گیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے بارے میں ایک بہت پرانا، یہ 20 30 سال پرانا خیال ہے، یہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے کہ اس دوائی کا وائرسز پہ، خاص طور پہ کرونا وائرسز پہ کوئی امپیکٹ ہے نیگیٹو، جس کا فائدہ ہوتا ہے مریض کو۔ کیا وہ ایکچولی ہوگا اس دفعہ یا نہیں ہوگا، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا جب ہم پراپر ٹرائلز کریں گے۔ لیکن امریکہ میں ہم ہائیڈروکسی کلوروکوئن یوز کر رہے ہیں، ہمارے پاس میرے اپنے ہسپتال میں مریض ہیں، ہم زیتھرومیکس یوز کر رہے ہیں، ہم ٹوکیلوزومیب یوز کر رہے ہیں جب پیشنٹس بہت ایڈوانس سٹیج میں، جس کو ہم سائٹوکائن سٹورم کہتے ہیں۔ اور اب آگے آگے کچھ پلازما تھراپیز کی طرف بھی خیال ہے کہ کچھ ہسپتال جائیں گے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے لوگوں کے لیے۔